الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی جگہ نہیں ھدی للمتقین اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو بے دیکھے ایمان لائیں اور نماز قائم کریں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں دیں
والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اتارا اور جو تم سے پہلے اترا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو چکے ہیں، کسی کی عزت محفوظ نہیں، کسی کی جان محفوظ نہیں، کسی کا مال محفوظ نہیں، اس کی سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے دوری اختیار کر لی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے دوری اختیار کر لی، اور رب کے قرآن کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، وہ تو معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور پھر جو انسان امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلوں جان سے عزت کرتا ہے، تکریم کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اس کی زندگی جو ہے وہ عام انسانوں سے مختلف ہوتی ہے اور بہتر ہوتی ہے۔ اور پھر جو شخص اپنی زندگی کے اندر قرآن پاک جیسی عظیم الشان کتاب جو رحمت والی ہے، برکت والی ہے، عظمت والی ہے، اتنی مٹھاس والی کتاب ہے کہ جو اس کتاب کو اپنی زندگی میں نظر انداز کر دیتا ہے دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ غور فرمائیں، آج ہمارے معاشرے کے اندر وہ کچھ دیکھنے کو اور سننے کو ملتا ہے جس کا مسلمان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ مساجد جو ہیں یہ اللہ کے گھر ہیں، اپنے اپنے گریبان میں جا کر دیکھیں، اپنے اہل خانہ کو دیکھیں، اپنے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو دیکھیں،
کہ کتنا پیار کرتے ہیں ہم اللہ کے گھروں سے، کتنی محبت کرتے ہیں، تو آپ کو اس کا جواب ملے گا کہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ جبکہ اس کے برعکس آپ بازاروں میں دیکھیں، مارکیٹوں کے اندر دیکھیں، سینما گھروں کے اندر دیکھیں، شیطانوں کے اڈے چیک کر لیں، آپ کو بے بہا لوگ وہاں پر نظر آئیں گے۔ اللہ کے در کو، اللہ کے گھر کو، اللہ کے جو دعوت ہے، اللہ کے نبی کی جو دعوت ہے، اس سے ہمیں کوئی لگاؤ ہی نہیں رہا۔ یہ عذاب ہم پر ایم مسلط نہیں ہو رہے، یہ زلزلے، یہ مہنگائی کے طوفان، یہ حکمرانوں کی ظلم اور زیادتیاں، یہ سارے کے سارے مسلمانوں کے نامہ اعمال گندے ہونے کی وجہ سے ہے۔ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رکھا ہے، اللہ نے شہادت دی، پڑھ لیا، اب اس کے لوازمات جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، احکامات دیے ہیں، ان پر ہماری کوئی توجہ نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے ہم مسلمان ہو گئے، ہم زندگی میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے مجھ پر اور آپ پر کہ اللہ نے کلمہ گو بنایا ہے۔ وہ بھی تو دنیا میں انسان ہے نا، بے شمار، لاکھوں اربوں کی تعداد میں، جنہیں کلمہ نصیب ہی نہیں ہوا۔ مجھ پر اور آپ پر اللہ کی رحمت ہے بہت بڑی، شاید ہم نے کبھی غور نہیں کیا، کبھی سوچا نہیں کہ ہمارا شمار مسلمانوں میں ہوتا ہے، کلمہ گو لوگوں میں ہوتا ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی لوگوں میں ہوتا ہے۔ یہ اعزازات کوئی معمولی اعزازات نہیں ہیں۔ کوئی سمجھ لے تو دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، اگر نہ سمجھ آئی تو دنیا میں بھی ذلیل ہو جائے گا اور آخرت میں بھی ذلیل ہو جائے گا۔ اللہ تو ہمارے اتنے قریب ہے، شاہ رکھ کے بھی قریب ہے۔ ہم جو کرتے ہیں رب سب کچھ، ہر چیز سے واقف ہے۔ پھر بھی ہم ڈرتے نہیں ہیں۔ پھر اللہ نے 2 فرشتے بٹھا رکھے ہیں، سب جانتے ہیں، اللہ کے فرما بردار بھی جانتے ہیں، اللہ کے نافرمان بھی جانتے ہیں،
لیکن جو اللہ کے نافرمان ہیں وہ ڈرتے ہی نہیں اللہ سے، کوئی خوف ہی نہیں ان کے دلوں کے اندر، جو چاہتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اگر کسی کو یہ پتہ چلے، اس کو یقین ہو جائے، اس کا دل اس بات کو تسلیم کر لے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جن کو یقین نہیں وہ اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، جن کو یقین ہے ان میں سے بڑے بڑے نیک بندے اللہ کے تہجد گزار بھی ہوں گے، اللہ کے نام سامنے رونے والے بھی بے شمار ہوں گے، نمازی، قرآن پڑھنے والے، زندگی میں قدم رکھنے والے، قدم آگے بڑھانے والے، اللہ کے ڈر سے، ہر گناہ سے بچنے والے، وہ بھی بے شمار خوش قسمت ہوں گے۔ اللہ جو ہے اس کو ہر چیز کا پتہ ہے، اور وہ ہمارے شاہ رگ کے قریب ہے۔ اس کا ایک اور ترجمہ کر دوں، یہ دل کی جو رگیں ہیں نا، دل کی رگیں، اس کے بھی اللہ قریب ہے میرے اور آپ کے۔ پھر نہ ہمیں شرم آتی ہے، نہ ڈر آتا ہے، نہ خوف آتا ہے، پھر اللہ سے ہم مقابلہ کرتے ہیں نا۔ یہ سورہ قاف ہے، 26واں پارہ ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ کہتے ہیں میں تمہارے دل سے بھی زیادہ قریب ہوں، تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ دنیا کے اندر کئی تو بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں، ان کا مالک سر پہ ہو یا نہ ہو، وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے کام کو بخوبی بہترین طریقے سے انجام دیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، رزق حلال کماتے ہیں۔ اور کچھ بد دیانت ایسے ہوتے ہیں، جب ان کے اوپر کوئی کھڑا ہوتا ہے، ان کا کوئی افسر، ان کا کوئی مالک دنیاوی لحاظ سے، پھر وہ بڑی ذمہ داری سے کام کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، آگے پیچھے وہ بد دیانتیاں کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے مالک کو، اپنے افسر کو، اپنے سینئر کو سامنے دیکھتے ہیں نا۔ اب اللہ تو انہیں نظر نہیں آتا، لیکن جو ایمان والے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو نا، تو سمجھا کرو، سوچا کرو کہ اگر ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ فرمایا تمہاری نماز بہتر ہو جائے گی۔ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں تیری شاہ رگ کے قریب ہوں، تیرے دل کے قریب ہوں، دور نہ سمجھنا مجھے۔ یہ جو بدماشیاں جو کر رہا ہے، بدعمالیاں کر رہا ہے، میری نافرمانیاں کر رہا ہے، کسی غلط فہمی میں رہنا۔ اللہ کہتا ہے میں دل کی رگوں کے بھی قریب ہوں۔ اللہ اکبر، واہ میرے مالکا۔ آگے کیا فرمایا؟ اذ یتلقی المطلقین این الیمین این الیمین و این الشمال قعید۔ اللہ نے دو فرشتوں کا تذکرہ کیا ہے، جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا نا، اللہ نے دو فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں۔
اللہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے، اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ کوئی لفظ میری اور آپ کی زبان سے نکلتا ہے وہ فوراً لکھ لیتے ہیں، فوراً لکھ لیتے ہیں۔ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف کب پیدا ہوگا؟ کتنے جنازے پڑھتے ہیں ہم لوگ، کسی دن ہمارے جنازے بھی لوگوں نے پڑھنے ہیں، لیکن ہمارا خیال یہ ہوتا ہے، ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ جس کی میت آگے پڑی ہوئی ہے اسی نے جانا ہے، ہم نے نہیں جانا، ہم نے ہمیشہ کے لیے ادھر ہی رہنا ہے۔ اللہ کا ڈر ہی نہیں پیدا ہوتا ہمارے دلوں کے اندر، قرآن سن کے بھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث پاک سن کے بھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء نے فرمایا، لوگوں سنو کہ اللہ کا جب دربار لگا ہوگا، اللہ کی عدالت لگی ہوگی، کوئی انسان جب تک 5 باتوں کا جواب نہیں دے گا اپنا قدم ہلا نہیں سکے گا۔ کبھی غور کیا ان باتوں پر؟ کیا ہمارا کام یہی ہے ایک کان سے سن لیا دوسرے کان سے نکال دیا؟ کہا 5 باتوں کا جب تک جواب نہیں دے گا اللہ کی عدالت سے اپنا پاؤں ہلا بھی نہیں سکے گا۔ وہ 5 باتیں کون سی ہیں؟ میں بھی سوچتا ہوں، آپ بھی سوچیں، پھر اس سے آگے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، پھر توبہ کے لیے رجوع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ پہلی بات اللہ نے پوچھنی ہے عمر کہاں گزار کے آیا ہے؟ اب دیکھو نا، کئی جوانی میں فوت ہو جاتے ہیں، کئی بچپن میں ہو جاتے ہیں، کئی 100 سال عمر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پوچھے گا جوانی کہاں گزار کے آیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتنی عمر تجھے دی تھی کہاں سے گزار کے آیا؟ دوسری بات، جوانی کہاں پہ گزاری؟ کھیل تماشوں میں، مال بنانے کے چکروں میں، کہاں جوانی گزار کے آیا ہے؟ میرے بھائیوں کیا جواب دیں گے اگر معافی مانگ کے نہ گئے اللہ کے پاس؟ میرے بھائیوں بتاؤ نا کیا جواب دیں گے ہم؟ عمر کہاں سے گزاری، کہاں پہ؟ جوانی کہاں پہ گزاری؟ مال کہاں سے کمایا، کیسے کمایا؟ حرام کمایا کہ حلال کمایا؟ اور یہ صرف حرام کمائی دودھ میں پانی والوں کی نہیں ہوتی، مرچوں میں ملاوٹ کرنے والوں کی حرام کمائی نہیں ہوتی۔ مسجد کا خطیب ہے، مسجد کا قاری ہے، کسی جگہ کوئی ملازم ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی کارخانے دار ہے، جو بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہا وہ حلال نہیں کھا رہا، وہ حرام کھا رہا ہے۔
ہم نے سمجھا صرف جو رشوت لیتے ہیں وہی حرام ہے، جو ملاوٹیں کرتے ہیں وہی حرام ہے۔ حرام کی بے شمار قسمیں ہیں، کہیں غلط فہمی میں نہ رہ جانا۔ ایک آدمی اگر اس کی ڈیوٹی ہے وہ اس کا صحیح حق ادا نہیں کر رہا، وہ مسجد کا خطیب ہے، وہ امام ہے، وہ دکاندار ہے، وہ کارخانے دار ہے، وہ مزدور ہے، وہ افسر ہے، وہ وزیر اعظم ہے، وہ صدر ہے، وہ عدالت کا جج ہے، وہ قانون دان ہے، جو اللہ سے ڈر کے دیانتداری کے ساتھ اپنے فرائض کی ادائیگی نہیں کر رہا، وہ حرام کھا رہا ہے۔ برکت کہاں سے آئے گی حرام میں؟ حرام میں برکت نہیں آ سکتی۔ حلال تھوڑا ہوگا اس میں بھی برکت آئے گی۔ تو یہ سوال بھی ہوگا مال کہاں سے کمایا، اور اگلا سوال مال کہاں پہ خرچ کیا۔ تجھے غریبوں کو دیتے ہوئے بیماری پڑتی تھی، مدرسوں پہ لگاتے ہوئے تجھے تکلیف ہوتی تھی، کوئی فلاحی کام کرتے ہوئے تیرا دل نہیں کرتا تھا، اللہ پوچھیں گے تجھے مال دیا تھا کہاں خرچ کر کے آئے ہو؟ کیا جواب دیں گے؟ اور پانچویں بات، علم جو تجھے دیا تھا وہ بتا، وہ کہاں خرچ کر کے آئے ہو؟ اب علم سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ یونیورسٹی سے پڑھے نہیں یا پڑھے ہیں، کالجوں میں پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں، میں قرآن اور حدیث اللہ کی توفیق سے بیان کر رہا ہوں۔ اس علم کا مجھے بھی جواب دینا ہے، اس علم کا آپ نے بھی جواب دینا ہے کہ جو تو نے سنا تھا قرآن و حدیث، اس پر کتنا عمل کر کے آیا ہے۔ یہ 5 سوالوں کے جواب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک اللہ کی عدالت میں انسان نہیں دے گا اپنے قدم اٹھا نہیں سکے گا۔ اور یہ 5 جو سوال ہیں نا، ان کو اس طرح سمجھ لیں جس طرح ایک محاورہ ہے نا، سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس 5 سوالوں کے اندر پورے دین کا دین رکھ دیا ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ آؤ میں بھی غور کرتا ہوں، ان 5 سوالوں کا جواب دینا پڑا تو کیا دیں گے، آپ بھی غور کریں۔ اور اگر ہم اس معیار پہ نہیں ہیں، اس پوزیشن میں نہیں کہ ہم ان 5 سوالوں کے جواب دے سکیں گے، تو میرے بھائیو آؤ، اللہ نے وقت دے رکھا ہے، میں اور آپ کو اللہ نے تندرستی دے رکھی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تندرست رکھے، سب کو صحت مند رکھے، خوشیوں والا آپ کو اللہ تعالیٰ ماحول پیدا فرمائے۔ موقع ہے، اللہ نے وقت دیا ہے، اور میرے اللہ اتنا غفور الرحیم ہے، اس نے پیپر بھی آؤٹ کر دیے۔ ادھر کوئی استاد پیپر آؤٹ کرے نا تو اسے لتر مارتے ہیں، اس کا گریبان پکڑتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں۔ میں صدقے قربان جاؤں، اللہ نے ہر سوال جو ہے، ہر امتحان کا اوپن کر دیا ہے، لے میرے بندے اور کیا چاہتا ہے تو۔ اگر اللہ یہ 5 سوال بھی نہ بتاتے ہمیں پتہ ہی نہیں چلنا تھا کیا تیاری کرنی ہے۔ اللہ نے رحمت فرمائی، فضل فرمایا
کہ ہر پیپر آؤٹ کر دیا۔ دیکھو نا، اللہ نے یہ بھی بتا دیا جب تو نے قبر میں جانا ہے تو کتنے سوال ہوں گے، 3 سوال، اللہ نے وہ بھی بتلا دیا۔ نہ بتلاتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ اب یارو پیپر آؤٹ ہو جائے پھر بھی تیاری نہ انسان کرے، کتنا بد قسمت ہے، کتنا بد نصیب ہے۔ دیکھو نا، ایک بچہ کالج کا ہے یا اسکول کا ہے، یونیورسٹی کا ہے، اس کو پیپر مل جائے کہ یہ کل پرسوں یا اگلے ہفتے پیپر جو آنا ہے نا اس میں یہ سوال آنے ہیں، کتنا بد نصیب ہے، پھر بھی وہ تیاری نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر پیپر آؤٹ کر دیا کہ شب قدر کی رات تو پا لے، اتنے سالوں کا تجھے ثواب تیرے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ حج کر لے، عمرہ کر لے، اللہ کہتے ہیں تجھے یہ انعامات مل جائیں گے۔ ہر چیز اللہ نے بتا دی، پھر بھی ہماری بدقسمتی کہ ہم تیاری نہیں کر رہے۔ اللہ ہدایت دے مجھے بھی اور آپ کو، غور کرو۔ ایک دن پھر چارپائی پہ اٹھا کے لے جانا ہے قبرستان کے اندر، کوئی روک نہیں سکے گا۔ کوئی مر جاتے گھر والے بھی 2 دن رکھتے ہیں، کہتے ہیں جلدی کرو، جنازہ ٹائم رکھو، کتنے بجے جنازہ ہے، آؤ اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ نے معافی کے دروازے کھول رکھے ہیں، یہ بھی اللہ کا کرم ہے، نا معافی کے دروازے کھولتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں صدقے جاؤں اس قرآن پر، میں قربان جاؤں اللہ پر، 1000 نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں جانیں ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہیں۔ کتنی خوشخبری قرآن پاک نے سنائی ہے، آؤ فائدہ اٹھا لیں، میں بھی، آپ بھی، بوڑھے بھی، نوجوان بھی، میری بیٹیاں بھی، میری بہنیں بھی۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون۔ اللہ کہتے ہیں معافیاں مانگ لو اس وقت سے پہلے کہ تم پر کوئی عذاب نہ آ جائے، پھر چیخو گے، پکارو گے، روو گے۔ اللہ کہتا ہے اس سے پہلے آ جا، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ دیکھو اللہ پاک کا فضل، اللہ پاک کی رحمت کا اندازہ لگایا کرو، خوش ہو جایا کرو، شکر کیا کرو۔ ایک بندے کو 100 سال عمر دی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، اب مرنے کا اس کو پیغام نہ ملا ہو، ڈاکٹر نے نہ کہا ہو اس نے کل مر جانا ہے، 2 دن نکالے گا، 4 دن نکالے گا، وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ اس کے 100 سال کے گناہ بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے، بلکہ گناہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اللہ ان کو نیکیوں میں تبدیل کرنے کا بھی طاقت رکھتا ہے، اختیارات کا مالک ہے۔
پھر بھی یارو ہماری توجہ ہی نہ جائے اس طرف۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ پہلے امتوں میں سے نا ایک آدمی تھا، جب بیمار ہو گیا نا، زیادہ ضعیف ہو گیا، کمزور ہو گیا، انسان کو بھی اپنی صحت اور طبیعت کا پتہ چل جاتا ہے، احساس معلوم ہونے لگ جاتا ہے، باقی تو رب کے فیصلے ہیں، اس کی مرضی ہے۔ کئی 50 سال بیمار پڑے رہتے ہیں چارپائیوں پہ، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں 2 دن میں بیمار ہوئے وہ بھی چل بسے۔ آج صبح فجر کی نماز کے بعد ہماری جماعت کے مایہ ناز ایک خطیب تھے، بہت اچھے انسان تھے، PhD تھے، جناب طاہر محمود سلفی صاحب، فتو منڈ میں ان کا ڈیرا تھا۔ میرے اور جتنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہمارے سے ان کی صحت اچھی تھی۔ یہ فیس بک پہ بڑی تصویریں آ رہی ہیں ان کی۔ چند لمحوں میں صبح اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آج بڑے صحت اچھی کے مالک، بڑے اچھے اخلاق کے مالک۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اللہ ان کو توفیق دے قبر کے سوالوں کے جواب دینے کی، اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنائے ان کی قبر کو، اور اللہ ان کے گھر والوں کو، لواحقین کو، اولاد کو، بچوں کو، بہن بھائیوں کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ زندگی ہے، اور آپ اور میں سب دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کس وقت فائنل ہو جانا ہے۔ تو وہ آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب وہ ضعیف ہو گیا نا، لاغر ہو گیا، کمزور ہو گیا، بیماری کافی تھی، تو اللہ کو اس نے کبھی یاد نہیں کیا تھا پوری زندگی میں، جس نے اسے پیدا کیا تھا، جس نے اولاد بھی عطا فرمائی تھی، جس نے نعمتیں بھی عطا فرمائی تھیں، جس نے رہنے کو جگہ دی تھی، کھانے پینے کے لیے نعمتوں کا بندوبست کیا تھا، اپنی اولاد کو بلایا، ڈر پیدا ہو گیا دل کے اندر اللہ کا کہ اب میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنے گا۔ اولاد کو بلا کے کہا کہ بات سنو، جب میں فوت ہو جاؤں نا تو میری میت کو آگ میں جلا کے نا، راکھ بنا کے مشرق مغرب شمال جنوب کی طرف پھینک دینا، دریا میں، سمندر میں، پہاڑوں میں۔ اولاد نے ایسے ہی کیا۔ جب یہ مسئلہ ہو گیا، انہوں نے جلا کے راکھ اس کی پھینک دی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا آ جا، میرے سامنے کھڑا ہو جا، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ رب العزت نے سامنے کھڑا کر دیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی اور کی بات نہیں ہے، کسی مولوی، کسی شیخ الحدیث کی، کسی بڑے جگیردار کی، وڈیرے کی بات نہیں ہے، کسی خطیب کی، کسی امام کی بات نہیں ہے، امام الانبیاء کی بات ہے۔ اللہ نے سامنے کھڑا کر لیا، پوچھا سنا یہ کیوں کیا تھا، یہ جو جلانے والا، اور تجھے یقین نہیں تھا کہ رب قادر ہے کھڑا کر لے گا؟ کہنے لگا یقین تو تھا، لیکن زندگی میں کبھی تیری فرما برداری کا سوچا بھی نہیں تھا۔ لوگوں یہ باتیں کس لیے ہیں؟ ہمیں سبق سکھانے کے لیے ہیں، ہمیں ہوش کے نوخن لینے چاہیے۔ کہنے لگا اللہ یقین تو تھا، زندگی میں تیری طرف رجوع ہی نہیں کیا۔ اللہ ڈر گیا تھا بہت زیادہ،
اس لیے کہا تھا کہ شاید اس میں سے میری کو بچت ہو جائے. ڈر گیا تھا، میرے دل میں ڈر پیدا ہو گیا تھا. اللہ نے کہا جا، میں نے تجھے معاف کر دیا. یہ امام الانبیاء فرما رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. جس دن میرے اور آپ کے دلوں کے اندر ڈر پیدا ہو گیا نا، بلکہ میں یہاں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. یہ معاشرہ بگڑ چکا ہے، مسجدیں ویران ہیں، چوک گلیاں بازار وہ آباد ہیں. اور لوگوں تم مسجدوں کو آباد کر کے دکھا دو. جو نہیں آتے رہنے دو، ان کو دعوت دو. نہیں آتے تو ان کی مرضی ہے. تم اللہ کے گھروں کو آباد کر کے دکھا دو، تم اللہ کے گھروں سے پیار کر کے دکھا دو، تم اللہ کے گھروں میں عبادت کر کے دکھا دو. لیکن بد نصیبی ہے نا، مسجدیں خالی ہیں اور بازار جو ہیں وہ آباد ہیں. کیا وہ ہمارے بہن بھائی نہیں ہیں؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ اور ایک اور بات، ہر مقتدی نماز پڑھنے والا، پیچھے امام کے خطیب کے پیچھے جمعہ سننے والا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام مولویوں کے ہیں. یہ کام مولویوں کے ہیں. نہ میرے بھائی، قرآن نے اس کی نفی کی ہے. ذہن میں بٹھا لیں، یہ کام صرف میرا نہیں، آپ کا بھی ہے، سب کا ہے. قرآن کی بات مانو گے نا؟ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، قرآن کی بات کہہ رہا ہوں. اور قرآن آپ کو پتہ ہے کتنی عظمت والی کتاب ہے. یہ صرف اونچی جگہ پہ سنبھالنے کے لیے نہیں آیا قرآن. قرآن اس لیے آیا ہے کہ جہنم سے بچ جاؤ، جنت میں چلے جاؤ. ضلالت سے بچ جاؤ، عزت والی جگہ پہ آ جاؤ. یہ قرآن اس لیے آیا ہے. اور یہ بات آپ کو معلوم ہوگی، آپ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے، سارے دانا قسم کے، میرے سے بہتر آپ لوگ ہیں. لیکن میں اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوں جو اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے. یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ صرف مولویوں کا کام نہیں ہے، یہ خطیبوں کا کام نہیں ہے، یہ قاریوں کا کام نہیں ہے خالی. یہ ہر مسلمان کا کام ہے. کلمہ گو، ہر کلمہ گو کا کام ہے. اب آپ کہیں کہ کام کیسا؟ اوپر تو آپ بیٹھے ہوئے، ہم کیسے بیان کریں؟ محدثین نے لکھا ہے کہ گھر والوں کو جا کے حدیثیں سنایا کرو. اللہ کا پیغام جو ملے نا، حدیث جمعے میں کوئی نہ کوئی چیز تو آپ کے دل میں بیٹھ جاتی ہوگی نا، وہ گھر والوں کو سنائیں. جہاں پہ آپ کی مجلس ہوتی ہے وہاں پہ بیان کریں. جہاں پہ آپ کاروبار کرتے ہیں، جس دفتر میں کام کرتے ہیں، وہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا تذکرہ کیا کرو، برکت آ جائے گی. تو قرآن کہتا ہے یہ صرف مولویوں کا کام نہیں ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ. اگلی بات کہنے سے پہلے اللہ نے یہ آیت جو ہے نا یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے. اللہ اکبر. فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون.
رب کا قرآن کہتا ہے کہ تجھے قرآن کی کوئی آیت آتی ہے، حدیث آتی ہے تو وہ آگے بیان کرو۔ لوگوں نے سمجھ لیا یہ صرف مولویوں کا کام ہے۔ مولویوں کا بھی کام ہے، مولوی خوش قسمت ہیں، اللہ تعالیٰ علماء کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اگر علماء بھی نہ ہوتے تو پتہ نہیں اس معاشرے کا کیا حال ہوتا۔ علماء اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، آپ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جتنی ڈیوٹی میری ہے، جتنی میری ذمہ داری ہے، جتنی علماء کی ذمہ داری ہے، جتنی امام اور خطیب کی ذمہ داری ہے، اتنی زندگی، اتنی ڈیوٹی آپ کی ہے۔ آپ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات جہاں سے سنیں۔ ہاں یہ فرض ضرور ہے کہ وہ قصہ کہانی نہ ہو۔ یہ جو ہمارے کچھ بھائی قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں نا، ہم ان سے بری الذمہ ہیں۔ ہم جب بھی بیان کرتے ہیں رب کا قرآن بیان کرتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بیان کرتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں جب ملے سینے سے لگا لو۔ وقت ملے بچوں کو سناؤ، وقت ملے اپنی بیوی کو سناؤ، وقت ملے اپنی بیٹیوں کو سناؤ، وقت ملے اپنے دوستوں کو سناؤ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی عزت ملے گی، ثواب ملے گا، آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ، اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں نے ابتدا میں نا پہلے سپارے کی پہلی آیات پڑھی تھیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ اتنا بھی ترجمہ کوشش کیجئے گا گھر جا کے، جو بھی آپ کے پاس قرآن پاک ہے نا ضرور پڑھیے گا۔ فرمایا وہ بلند رتبہ کتاب ہے قرآن پاک کی جس کے اندر کوئی شک نہیں۔ فرمایا اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے، وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں اور نماز قائم کریں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں دیں، اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اتارا اور جو تم سے پہلے اترا، اور آخرت پر یقین رکھیں۔ مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں سے محبت کرو۔ 27 سال ہو گئے، آخری بات ہے، درد دل سے بات کہنے لگا ہوں، اپنی اور آپ کی بھلائی اور بہتری کے لیے بات کہنے لگا ہوں۔ 27 سال ہو گئے، اکثر دوسرے تیسرے جمعے میں ہاتھ جوڑ کے کہا اذان سے پہلے تشریف لے آیا کرو اور میرے بھائیوں اونٹ کی قربانی کا ثواب لے جایا کرو۔ جو دیر سے آتے ہیں بھائیوں غور کر لو، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ مجھے تو آپ نے تنخواہ نہیں دینی، نہ میں نے آپ سے لینی ہے، میرا تو یہ معاملہ رب کے ساتھ ہے ڈائریکٹ۔ انشاءاللہ میری کمیٹی پڑی ہوئی ہے، جب میں اللہ کے پاس جاؤں گا اللہ انشاءاللہ مجھے اس کا اجر دے گا۔ میں فی سبیل اللہ جمعہ بھی پڑھا رہا ہوں، کہیں تقریر کرنے جاؤں میں اپنا پانی بھی نسلے کا ساتھ لے کے جاتا ہوں، دور دور بھی گیا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ 1 روپیہ میرے لیے حرام ہے، 1 روپیہ بھی کہ میں نے کسی جگہ تقریر کی ہو، درس دیا ہو، واعظ دیا ہو، 1 روپیہ میرے لیے حرام ہے۔ اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے، جتنی توفیق دی ہوئی ہے تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، ورنہ مولویوں کی، بعض مولویوں کو تو جیبیں ہی نہیں پوری ہوتی، بھرتی نہیں ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔